شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے برے خواب آتے ہیں۔ اسٹیل کے برتن میں پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر جسم پر الرجی ہو تو لہسن کے پتوں کا پانی لگاؤ۔ کیلے کا پتا کمر کے نیچے رکھ کر سونے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف پر لگانے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جنہیں یرکان کی مرض ہو انہیں فالسے کا شربت بنا کر پلاؤ۔ ناشتے میں ابلا ہوا انڈا کھانا جسم کے جوڑوں کو سردی سے بچاتا ہے۔ گھی والی روٹی کی بجائے خشک روٹی سے ناشتہ کرنے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ اگر زکام ہے تو لیموں اور شہد کی چائے بنا کر پیو۔ اگر گلے میں درد ہے تو دار چینی والی چائے بنا کر پیو۔ اگر نیند نہیں آتی تو دودھ میں شہد ڈال کر پیو۔ اگر موڈ خراب ہے تو گرین ٹی بنا کر پیو۔ بیسن کی روٹی بنا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ آٹے میں لیموں ڈال کر روٹی بنانے سے روٹی گول بنتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہیں تو گڑ گرم کر کے کھاؤ۔ نظر کمزور ہے تو بطخ کے انڈے کی زردی کھاؤ۔ اگر دل میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کالا نمک پانی میں گھول کر پی لو۔ جس کے دل کے وال خراب ہوں وہ پانی نیم گرم کر کے پیا کرے۔ جو تیز مرچی کھاتے ہیں انہیں قبض زیادہ ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹی کا پانی پیو۔ کالی مرچی چبانے سے جسم کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بال لمبے نہیں ہو رہے تو بالوں پر ہریڑ کا مربع لگاؤ، بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آواز بدصورت ہے تو نہار منہ ملٹھی چبایا کرو، چند دنوں میں آواز خوبصورت بن جائے گی۔ بدن دبلا پتلا ہے تو چاول کھا کر اوپر سے ایک گلاس پانی پیو، چند دنوں سے موٹے ہو جاؤ گے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو پورا دن لیموں اور کھیرا پانی میں ڈال کر پئیں۔ زیادہ کھانا کھانا انسان کے دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا روب کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ موبائل دیکھنا انسان کے دماغ کو بھی کمزور کرتا ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ رونا دل کو کمزور کرتا ہے۔ شوگر کے مریض کچی گوبھی کھائیں، نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب ہمیشہ صبح کے وقت کھائیں، رات کے وقت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے گلے کی خراش نہ جاتی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جاتے ہیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جائے ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرتی ہے۔ جو انسان اپنا حافظہ مضبوط اور بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد ایک بار روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرے، اس کا حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ صبر تو وہ ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ بدصورت ہونا ایک نعمت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے نہ کہ آپ کی شکل کے لیے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پئیں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، پسینہ آور اور خشک ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بہت ہی خوبرو اور حل دل عزیز تھے۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کے آئیڈیل تھے۔
رشتہ داروں میں ہر گھرانہ ان کو داماد بنانے کا آرزو مند تھا، لیکن انہوں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو خاندان سے باہر اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں گے۔ ماں بیٹے کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ شہزاد نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ ماں نے کہا کہ اگر تم کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، وہاں پر رشتہ کروا دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اچھا ہونا چاہیے، کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی کو بہو نہ بناؤں گی اور نہ گھر میں لاؤں گی۔ یہ شرط شہزاد کے لیے کڑی تھی، کیونکہ اسے دوران ملازمت ایک ایسی لڑکی بھاگے جو اس کے ماتحت تھی اور نرس بھی تھی۔ نرس ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط خاندان کے اچھا ہونے کی تھی، نرس ہونے کی نہیں۔ سمینہ محض نرس ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی اقدار مشکوک تھی۔ بے شک وہ خود پارسا نظر آتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اور خالائیں بہت ہی آزاد خیال تھی۔ وہ نت نئے فیشن کرتی، بوائے فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور تحفے لینے کو معمول کی بات سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر کے بہت ہی اصرار پر ماں سمینہ کے گھر اس کے گھر والوں کی دیکھ پرکھ کو چلی گئی، مگر وہاں جا کر ناک سکیڑ کر منہ بنا لیا۔ گھر کیا تھا، ایک عجائب خانہ تھا۔ عورتوں میں سلیقے اور تمیز کا فقدان تھا، خود تو اجلے لباسوں میں مگر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ اسے گھر نہیں گھر والا کہنا چاہیے تھا۔ سمینہ کی 3 بہنیں اور 2 خالائیں تھیں جو بھانجیوں کی تقریباً ہم عمر لگتی تھی، اور وہ ان لڑکیوں سے زیادہ شوخ اور الٹھر نظر آ رہی تھی کہ جن کو وہ اپنی بھانجیاں کہتی تھی۔ انہیں فیشن کی سوجھ بوجھ تو خوب تھی، مگر میزبانی کے آداب اور گھرداری کی بالکل سمجھ نہ تھی۔ سمینہ کی ماں مر چکی تھی، باپ بوڑھا اور بیمار تھا، بھائی کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے یہ لڑکیاں شتر بے مہار تھی۔ ان سب میں صرف سمینہ ہی کچھ ڈھنگ کی تھی، مگر اس کے درست نظر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے، پہلے اس کے گھر بار کا رنگ ڈھنگ، رکھ رکھاؤ اور طور طریقہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں گھر کے مکینوں میں انکا تھی۔ تبھی شہزاد کی امی 15 منٹ ان کے گھر بیٹھ کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر آ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم نے کیا خوب لڑکی پسند کی ہے۔ ارے کم عقل، صرف لڑکی تنہا تو سسرال نہیں آتی، ہمراہ اپنے کنبے کی عادات و اطوار بھی لے کر آتی ہے، رنگ ڈھنگ جو اس کے گھر والوں کے ہوتی ہیں، اس کے لہو میں بچپن سے رچے بسے ہوتی ہیں۔ سمینہ بھی اکیلی نہ آئے گی، وہ اپنا خاندانی پس منظر ساتھ لائے گی۔ یاد رکھو، شادی ایسی عورت سے کرنا جس میں سلیقہ ہو، جس کے کنبے کے اطوار اچھی ہوں، خاص طور پر عورتوں کے، کیونکہ ہماری نسل نے اس کی گود میں پرورش پانی ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی اچھے اقدار میں پلی بڑی ہوتی ہے، نئے گھر آ کر اس گھرانے کی آبرو بنتی ہے، اور اپنے صبر اور طور طریقوں سے وہ اس گھر کی قسمت کو بدل دیتی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ انہوں نے تو 1 نہ اور 100 سکھ کے مقولے پر عمل کر دیا، مگر شہزاد کا دل جو سمینہ کے حسن میں اٹکا تھا بجھ گیا تھا۔ ماں کی تقریر اس نے تھوڑا سا اثر ضرور کیا، جو کچھ عشق کی کور بینی کے سبب اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ماں نے باریک بینی سے دیکھ کر اسے سمجھا دیا تھا، اب اگر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو کوئی کیا کرے۔ خدا کی قدرت کے انہی دنوں میری والدہ کو کسی تقریب میں شہزاد اور اس کے گھر والوں نے دیکھا، وہ پہلی نظر میں ان لوگوں کو بھا گئی۔ شہزاد کی اماں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں نے لڑکی شہزاد کے لیے پسند کر لی ہے، اور اب میں اس کی شادی فرزانہ سے کر رہی ہوں۔ اگر شہزاد نہیں مانا تو قسم کھائی کہ زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ ایسی لڑکی پھر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ شہزاد کے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ ماں باپ بہنوں سبھی نے مجبور کر دیا کہ شادی فرزانہ سے کرو گے، ورنہ ہم سب سے تمہارا رشتہ ناتا سب ختم ہے۔ بالآخر انہوں نے مارے باندھے والدین کی خوشی کی خاطر فرزانہ یعنی کہ میری امی سے شادی تو کر لی، مگر سمینہ کی محبت دل سے نہ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن سے سمینہ اور اپنی محبت کا قصہ لے کر بیٹھ گئے۔ بیچاری دلہن کے دل پر سانپ لوٹ گیا، مگر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھی تو اتنا کم کیوں کرتے ہیں؟ جب جی چاہے اپنی محبوبہ سے دوسرا بیاہ کر لینا، اپنی خوشی تم پوری کر لینا، مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں۔ انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، دلی خوشیاں مل رہی ہیں تو ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ورنہ زندگی کٹھن میں گزرتی ہے، اور گلشن میں گزرتی زندگی کو زندگی نہیں کہتے۔ فرزانہ نے اگلے روز بھی اپنے پریشان شوہر کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ دولہا میاں کی باچھیں کھل اٹھی تھی کہ دوسری شادی کا اذن پہلی رات ہی مل گیا تھا۔ والدین کی خوشی تو پوری کر دی، اب اپنی پوری کرنا باقی تھی۔
یہ اس نرس کے پیچھے پھرنے لگے تھے اپنی خوشیوں کے نشے میں، یہ بھی بھول گئے کہ اس بیچاری عورت کے بھی کچھ جذبات ہوں گے۔ جس کو بیوی بنا کر لائے تھے، جلد ہی شہزاد صاحب نے من مانی کرنا شروع کی۔ بیوی کو ہر گام نظر انداز کر کے محبوبہ کے چکروں میں پڑ گئے۔ میری ماں صابر عورت تھی، بہت ہی برداشت کیا، مگر وہ باز نہ آئے اور نہ ہی میری والدہ کی کسی قربانی کا احساس کیا۔ وہ مشکور بھی نہ ہوتے بلکہ زیادتیوں پر اتر آتے۔ اسی دوران میں جب امی جان دکھی اور تنہا ہو گئے، اللہ نے ان کے دل بہلانے کا انتظام کر دیا اور میں پیدا ہو گئے۔ فرزانہ بی بی نے مجھے ننھی جان سے دل لگا لیا اور تن من دھن سے میری پرورش کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو اور کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ وہ رات کو سمینہ کو اپنے بیڈ روم میں لانے لگے۔ گھر والوں سے چوری چھپے بیوی سے کہتے، تم ذرا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری مہمان خاص آ رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اپنی خوشیوں کو یوں ہی گوا دینا بے وقوفی ہے، لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ میرے راز کا پردہ رکھنا، کیونکہ اچھی بیوی ہی سچا ساتھی، مہربان دوست اور ہم راز ہوتی ہے۔ میری ماں نے لب سی لیے، شوہر کی خوشنودی کے لیے جیسا وہ کہتے ویسا کرتی، لیکن میں تو نہ سمجھ بچی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ماں ساتھ لے جا کر لٹاتی، جھولے کے بغیر نہ سوتی، سوئی ہوئی اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ تب ایک دن میری دادی اپنے کمرے سے نکل کر یہ معلوم کرنے چلی آئی کہ میں رات کو روتی کیوں ہوں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ امی میرے ہمراہ دوسرے کمرے میں تھی اور ابو دوسرے کمرے میں۔ وہ پوچھنے لگی کہ بہو تم اس کمرے میں کیوں ہو؟ ادھر تو کھڑکی میں جالی بھی نہیں، مچھر آ جاتے ہیں تبھی بچی روتی ہے۔ اپنے بیڈ روم میں اسے لے جاؤ، یہ رات کو اٹھ جاتی ہے، روتی ہے تو شہزاد کو نیند نہیں آتی۔ ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی نے جواز دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے میں آ کر سو جایا کرے، پنکھا فل کر کے سو سکتا ہے، مگر بچی تو تیز ہوا میں نہیں سو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ نیند نہیں آتی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی، ننھی بچی مچھروں کے کاٹنے سے بیمار پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں جانے لگی تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ یہ دروازہ بجانے لگی کہ اٹھو، بچی کو تکلیف نہ دو، تم ادھر سو جاؤ، اس کو جھولے میں سونے دو۔ وہ کیسے دروازہ کھولتے سوتے بن گئے، مگر اماں بھی بہت ہی دیر تھی۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ رات بھر جاگتی رہی۔ صبح 4 بجے سے چند منٹ قبل بیٹے نے گاڑی نکالی اور سمینہ کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے نکلے۔ تبھی بڑی اماں اپنے کمرے کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ شہزاد یہ سمجھے کہ بیوی نے اماں سے چغلی کی ہے، تبھی انہوں نے تاک لگائی اور بالکونی میں سے جھانکا۔ وہ تو صبح سویرے ہسپتال ڈیوٹی پر جایا ہی کرتے تھے اور یہ روز کا معمول تھا۔ آج اماں کو ایسی تاک جھانک کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ بس انہوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا، ان سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے کچھ خبر کی ہے، یوں بات بڑھ گئی۔ امی روٹھ کر میکے آ گئی اور ابو کی قسمت سے بلی کے بھاگو چھینکا چھوٹا۔ انہوں نے میری ماں کو منا کر گھر لے آنے کی بجائے طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمینہ سے واقعے میں شادی کر چکے تھے اور اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے در پر تھے۔ میری ماں نے ان سے دل کی خوشی پوری کرنے کو ضروری کہا، مگر یہ ہرگز نہ کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق ابو نے میری ماں کو سمینہ کی خوشی کے لیے دی تھی، اور یہ انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس وقت کی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو سونپ دیا تھا۔ سمینہ کے بارے میں دادی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سچ ہے، جو بزرگ دیکھ سکتے ہیں، کم عمر اور نا تجربہ کار نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سمینہ نے آتے ہی ایسے لچھن دکھائے کہ سب گھر والوں کو بیمار ڈال دیا۔ ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا صاحب نے ڈاکٹر بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے تو ہم بھی تمہارے نہیں، خود کما رہی ہو، لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں اپنی ماں کے بعد سب سے مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننیالی مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے پاس سب کچھ تھا۔ والد کا پیار نہیں تھا۔ اماں جان کو اندازہ تھا کہ مانو جب بڑی ہوگی ضرور پوچھے گی، سب بچوں کے ابو ہوتے ہیں، مگر میرے ابو کیوں مجھ سے دور ہیں؟ وہ کون ہیں اور کہاں ہوتے ہیں؟ میرے لیے تو میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ امی نے بھی مجھ کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیا تھا، لیکن نانا نانی کو علم تھا کہ نوجوان عورت کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ امی یہ نہیں چاہتی تھی، مگر بوڑھے والدین نے واسطے دے کر ان کو مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی جب امی کی دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں فنکشن تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ نہ سمجھ تھی، اندازہ نہ تھا کہ یہ فنکشن نہیں بلکہ ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے کوسوں دور جا رہی تھی۔ میں جب فنکشن کے بعد ماں کے کمرے میں آئی، دیکھا کہ ماں نہیں ہے۔ نانا نانی سے پوچھا کہ مما کہاں ہیں، کیونکہ سارا وقت نانی نے ہی سنبھالا تھا مجھے۔
انہوں نے سمجھایا کہ وہ کہیں گئی ہیں اور آج رات نانی اماں کے ساتھ سونا ہے۔ میں بہت ہی روئی کیونکہ ماں کے بغیر سونے کے لیے یہ میری پہلی رات تھی۔ ماں کے خاندان کے سارے لوگوں کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ ماں کے یہ قریبی رشتہ دار اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتے تھے جتنا کہ میرے لیے کرتے تھے، خاص طور پر ماموں۔ اس رات میرے ماموں سے تو میری حالت دیکھی بھی نہ آگے۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس رہ کر مجھے بہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں ان کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ اب یہ ہوتا کہ رات ہی ماں کو یاد کر کے رونے لگتی، تب ماموں آ کر میرے ساتھ لیٹ جاتے، اپنے بازو کا تکیہ بنا کر مجھے لوری سناتے اور میں سو جاتی۔ روز کے اس معمول سے ممانی تنگ آ گئی، ان کو غصہ آنے لگا۔ ماموں کا گھر پاس ہی تھا، اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے گھر پر لے آئے تاکہ ان بچوں کے ساتھ کھیلوں اور رات کو بھی وہ مجھے روز سلا دیا کریں۔ ممانی سے یہ بھی 2 دن برداشت نہ ہوا، وہ جھگڑنے لگی کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری کیوں لوں؟ پھر مانو کوئی ماں نے پہلے اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہم پر کون سا احسان کیا ہے جو ہم اس کی بیٹی کو پالیں؟ امی کو تو میں بہت ہی یاد آتی تھی۔ انہوں نے ایک روز فون پر ممانی سے التجا کی کہ اماں کے گھر مانو اکیلی ہو جاتی ہے تو وہاں پر گھبراتی ہے، آپ کے بچوں میں کھیلنے سے بہل جاتی ہے، اس پر رحم کرو اور اپنے گھر پر رکھو، اس کا خیال بھی کرو، میں تو مجبور ہوں، بہت دور ہوں، آ بھی نہیں سکتی۔ ممانی کسی طرح مان تو گئی، مگر جب میں ذرا سیانی ہو گئی تو ان کو پھر سے کھلنے لگی، کہتی تھی کہ یہ میرے بچوں سے مقابلے لگاتی ہے اور لڑتی بھی ہے، بہتر ہے کہ اسے بچوں کے ہاسٹل میں بھیج دو۔ ماموں اڑ گئے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کے بغیر رہ گئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، میں اسے قطعی ہاسٹل میں نہ ڈالوں گا۔ جب بات پڑنے لگی تو ماموں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کرا لیا اور بیوی سے بہانہ کیا کہ وہاں مجھے مکان نہیں مل رہا، لہٰذا تم ادھر ہی رہو، یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں مکان لیا اور نانی نانا کو بلوا لیا۔ یوں میں ان کے اور ماموں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ کچھ عرصہ تو ممانی کو پتہ نہ چلا، ایک روز کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا جب انہوں نے شوہر سے سنگین جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلی گئی کہ آپ نے جیون ساتھی پانے کے لیے شادی کی تھی، یہ اپنی بھانجی پلوانے کے لیے۔ ماموں نے ان کو بھی بچوں سمیت اپنے پاس اسلام آباد بلوایا، لیکن اب میں ممانی کو خار کی طرح کھٹکنے لگی۔ انہوں نے مجھے بڑی ذہنی اذیت پہنچائی اور خوب بدلے کے لیے ماموں کے دفتر جانے کے بعد بہت ہی برا رویہ رکھتی۔ نانا اور نانی واپس لاہور چلے گئے تھے، اب میں سارا دن کلی کی طور پر ان کے رحم و کرم پر ہوتی۔ ممانی نے اس قدر ذہنی ٹارچر کیا کہ میں ذہنی مریضہ بن کے بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، چیخ مار کر رونے لگتی اور جھرجھریاں لیتی تھی۔ جو دن گزرتے جاتے تھے میری حالت خراب ہوتی جاتی تھی۔ نانی بوڑھی تھی اور مجھے سنبھال بھی نہیں سکتی تھی۔ امی دبئی میں تھی، وہ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ ایک روز ماموں اور نانا ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کو بہت ہی پیار اور توجہ کی ضرورت ہے اور یہ ہراساں اور خوف زدہ ہے، اگر اسے ابھی توجہ نہ دی تو ڈر ہے کہ یہ ذہنی توازن بھی کھو دے۔ ماموں لاہور جا کر نانی کو لے آئے اور پھر سب لوگ مجھ پر توجہ دینے لگے۔ خدا کی قدرت کے ماموں کو کمپنی والوں نے دبئی بھیج دیا تھا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تاکہ وقتاً فوقتاً اپنی ماں سے ملتی رہوں گی۔ امی کی شادی کو 5 برس بیت گئے تھے، ان کی یاد اور محبت تو دل میں موجود تھی، لیکن ملنا نہ چاہتی تھی۔ جب ملتی دل کے گھاؤ برے ہو جاتے، سوچتی کہ انہوں نے تو پھر بچھڑنا ہے، یہ چند گھڑیوں کا عارضی ملاپ ہے، پھر وہی بچھڑنے کا دکھ اور وہی تنہائی۔ میں ماں کو دیکھ کر چینپ جاتی، اوپری اوپری سی وہ مجھے لگتی تھی، پیار کرتی تو اور دور ہٹتی، گلے سے لگاتی تو دم الجھتا۔ اپنا دکھ سکھ ماموں اور نانی سے تو کہتی تھی، لیکن امی سے نہ کہتی، جیسے کہ ان سے میرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہو۔ ماں نے بھی محسوس کیا کہ جب وہ ملنے آتی ہیں میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہوں اور میرے چہرے پر خوشی کی بجائے محرومیوں کے سائے گہرے ہو جاتی ہیں۔ تب وہ بولی کہ اس کو روز بچھڑنے کا دکھ دینے سے بس ایک بار کی جدائی ٹھیک ہے، میری بچی مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوتی، شاید کہ وہ اندر سے ناراض ہے اور اوپر سے مجبور ہو کر ملتی ہے، تبھی اس کی آنکھوں میں شکایت کی بجائے اجنبیت در آتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ جب یہ کچھ اور سمجھدار ہو جائے گی اور میری مجبوریاں جان جائے گی، پھر ملے گی تو ایسی اذیت ناک کیفیت سے اسے گزرنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ ماں سے مل کر سکون محسوس کرے گی۔ ماموں تو دبئی سال بھر کے لیے آئے تھے، جب معاہدے اور ویزے کی میعاد ختم ہو گئی واپس وطن آ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ آگے۔ ممانی کو یہ دکھ تھا کہ ماموں مجھے ساتھ کیوں لے کر گئے تھے، وہ مجھ کو پرسکون دے کر نہ جانے کیوں بے سکون ہو جاتی تھی۔ بات بات پر شوہر کو میرے اور امی کے بارے میں تانے دیا کرتی، کہتی کہ جب یہ نہیں ہوتی ہمارا گھر کتنا خوشیوں بھرا ہوتا ہے، یہ آ جاتی ہے تو گھر قبرستان جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کو تو سانپ سونگھ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ بھانجی کے چونچلے اٹھاتے نہیں تھکتا۔ مجھے خوب پتا تھا کہ ممانی مجھ سے حسد اور نفرت کرتی ہے،
اور وہی بیج انہوں نے میرے معصوم کزنوں کے دل میں بھی بو دیا تھا کہ مانو قابل نفرت اور تم اس سے دور رہو۔ نانی نانا مجبور تھے، وہ بوڑھے تھے اور سمجھدار تھے۔ اگر انہوں نے نواسی کی طرف داری کی تو یہ عورت حسد میں آ کر اور زیادہ ستم ڈھائے گی۔ وہ بیچارے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اور چپ سادھ لیا کرتے۔ ہر آئی گئی عورت سے کہتی کہ مانو تو پاگل ہے، اپنی ماں کی دوسری شادی کے دن کیسے ناچ رہی تھی۔ میں خوبصورت ہی ننیال کے خاندان والے مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے، میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن ممانی ہر کسی سے کہتی کہ یہ ذہنی مریضہ ہے، دیکھو ڈاکٹر نے دوائیاں بھی دی ہیں، مگر باقاعدگی سے کھاتی نہیں تو پھر کیسے ٹھیک ہوگی۔ اسے دورے ہی پڑیں گے۔ ان کی باتوں پر کوئی کان دھرنے لگا اور سب لوگ مجھ سے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب تو کوئی میرا رشتہ لینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ہر کسی کو فکر تھی کہ کہیں مانو اپنی ماں کی کہانی کو نہ دہرائے، جبکہ ماموں میرے لیے اعلیٰ رشتے ڈھونڈتے رہتے، جس پر ممانی بولتی کہ پرائی اولاد کے لیے اتنا سب کچھ اور اپنی بچیوں کا کوئی خیال نہیں۔ اسی دوران ماموں کی کوششوں سے میرے لیے ایک خوشحال بزنس مین کا رشتہ آ گیا۔ جب میں نے لڑکا دیکھا میرے من کو اچھا لگا، خوش تھی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور اب میں ممانی کے عذاب سے نجات حاصل کروں گی۔ لڑکے نے بھی مجھے دیکھا، ہاں کہہ دی۔ اب ماموں چاہتے تھے کہ میرے ذہنی مریض ہونے کی بات شاہد کو کوئی نہ کہہ دے، مبادا وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ممانی شاہد کو دیکھ کر حسد سے مر جاتی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ، دولت مند، خوش اخلاق تھا۔ اس میں کچھ کمی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح شاہد سے ان کی لڑکی کی شادی ہو جائے، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ماموں کی بیوی نے جینا حرام کر دیا کہ جتنا اچھا لڑکا مانو کے لیے ڈھونڈا ہے، بیٹی کے لیے بھی ڈھونڈو۔ اس بات پر روز لڑائی ہوتی، بالآخر ممانی سے رہا بھی نہ گیا۔ شاہد کی والدہ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ اب ایک ذہنی امراض کے ماہر سے بچی کا کچھ عرصے تک علاج بھی کروایا ہے۔ آخرکار وہ اس عورت کو شک و شبہ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاہد کی والدہ اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی۔ محلے والوں نے بتایا کہ مانو کی ماں کو اس کے خاوند نے اس وقت طلاق دے دی جب مانو ابھی صرف 8 ماہ کی تھی۔ پھر اس کے والدین نے دوسری شادی کرا دی اور بچی کو ننیال والوں نے پالا ہے۔ طلاق کی وجہ اس کی ممانی سے دریافت کی۔ یہ موقع وہ کیوں ہاتھ سے گواتی، من گھڑت کہانی سنا دی کہ فرزانہ سے جوانی میں ایسی لغزش ہو گئی کہ عزت پر بن کے جلدی میں شہزاد سے شادی کرا دی، مگر وہ تو ڈاکٹر تھا، اسے پتا چل گیا کہ وہ شادی سے قبل امید سے ہے، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس نے مانو کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا اور جھگڑا بڑا، بالآخر بات طلاق پر ختم ہوئی۔ ممانی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہانی کو مزید رنگ دیا کہ فرزانہ نے بالآخر دوسری شادی اس سے رچا لی کہ جس کے ساتھ شادی سے قبل تعلق بنایا تھا، اب اس کے ساتھ دبئی چلی گئی، لیکن بچی کو ہمارے سر منڈ گئے، جبکہ یہ لڑکی سر پھری بلکہ پیدائشی پاگل ہے۔ ایسی خوفناک باتیں سن کر شاہد کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب ممانی نے کہا، رنجیدہ کیوں ہوتی ہو؟ میں آپ کو نراش اور خالی دامن نہ جانے دوں گی۔ میری ہیرا کے بارے میں سوچی، یہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ شاہد کی والدہ کا ذہن ممانی نے اپنی بیٹی کی جانب موڑ لیا اور یوں اس نے مجھے رد کر کے ہیرا باجی سے بیٹے کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ممانی نے ماموں کو قائل کیا کہ بھائی تمہاری بھانجی کے لیے تو کوئی دوسرا رشتہ آئے گا، اس اچھے رشتے کو بھی ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہے۔ جب وہ ہیرا کا ہاتھ مانگ رہی ہیں تو بیٹی کا رشتہ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ یوں بھی وہ مانو سے 2 برس بڑی ہے، اسے بیاہ دو، اس کے بعد مانو کی باری ہے۔ ہیرا باجی کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی، جنہوں نے ہیرا کا بہت ہی خیال رکھا۔ شاید نے بھی ماں کی پسند کو مقدم جانا اور ہیرا سے شادی کر لی، لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی طور پر اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی جہاں ممانی جیسی زہر بھری عورت نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ماموں نے میری خاموشی اور پریشانی کو محسوس کیا تو کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب کی ممانی خوش رہی کیونکہ ان کے من کی مراد تو پوری ہو چکی تھی۔ میرے کالج جانے پر کوئی اڑچن نہ ڈالی، حالانکہ میٹرک کے بعد مجھے انہوں نے کالج جانے نہ دیا۔ کالج میں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور کسی طور پر میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ماموں نے ان لوگوں کو جانچ کی، پتہ چلا کہ یہ بہت اچھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ دولت مند تو تھے ہی مگر بالکل بھی مغرور نہ تھے۔ سہیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 4th ایئر کا، 1 ماہ باقی تھا، جو کہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور پھر ماموں نے سہیل کا رشتہ منظور کرتے ہوئے میری شادی اس سے کر دی۔ یوں کہنا چاہیے جہاں قسمت لکھی تھی رشتہ ہو گیا، اور پہلے رشتے سے بھی بہتر ہوا۔ سہیل مجھے بہت چاہتے تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ اس بار ممانی نے مخالفت نہ کی، شاید کہ وہ بھی مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہیرا کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے،
اور آخری لڑکی تھی جس کا نام صبا تھا، وہ ابھی 8ویں میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس کی شادی میں دیر تھی، تبھی ممانی نے مخالفت نہ کی اور نہ ہی میری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی کے سب حالات من و ان سہیل کو بتا دیے اور ان سے کچھ نہ چھپایا۔ وہ جان چکے تھے کہ میں نے بچپن سے اب تک بہت ہی ظلم برداشت کیسے کیے۔ سہیل نے جہیز لیے بغیر مجھ سے شادی کی تھی اور ممانی کے علاوہ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی، سو مجھے زندگی کی اتنی خوشیاں ملی کہ میں نے ممانی کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہتی کہ آپ کا شکریہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، ورنہ میں کہاں پر جاتی۔ شادی کے بعد 2 بار میرے خاوند مجھے امی سے ملوانے لے گئے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اپنے ابو سے بھی ملو، مگر میرے دل نے کہا کہ جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی، ایسے شخص سے مجھے مل کر کیا کرنا تھا۔ پرانے گھاؤ تازہ ہو جاتے آج میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ سب میری امی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ بے شک وہ مجھ سے دور ہیں، مگر دعائیں تو دیا کرتی تھی۔